بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظوں کے بحروب. اس سلسلے میں ہمارا موجودہ عنوان چل رہا ہے رشتے ناتوں کی ڈکشنری، ایٹیمالوجی آف کتھ اینڈ کین. اس کا پچھلی نشست میں ہم نے صرف ایک رشتے، ماں کے پیارے رشتے کے ماخذ کی تفصیلات پر گفتگو کی تھی، اور نہ صرف اردو، فارسی، پنجابی اور انگریزی کی ضروریت پر بات کی تھی، بلکہ نیٹ کے ذریعے دوسری بہت سی زبانوں سے ملنے والے وہ تلفظ جو ماں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا ذکر ہم نے کیا تھا، جس کا یہ اس نشست میں ہلکا سا یہ آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں. یہ جو ہے اس سے جو الفاظ بنے ہیں، اماں، امی، امڑی، مام، میاں، مام، ماما، بیبے، بوبو، بے، مادر اور انگریزی میں مدر، یہ تو تھے جانے پہچانے الفاظ. اب یہ دوسرے سیاہ کلر میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ بھی ماں کے کے متبادلات ہیں. آپ کی آسانی کے لیے اس کو میں چھوٹا کر کے ذرا دکھا رہا ہوں تاکہ یاد کرنے میں یا دیکھنے میں یا ڈاؤن لوڈ کرنے میں آسانی رہے. ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آسانی سے پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد دوسرے رشتوں کے متعلق تفصیلی بیان سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کر دیا جائے. اصل میں موضوع اتنا طویل ہے کہ نہ صرف ایک زبان بلکہ ساری کی ساری زبانیں اس میں شامل ہیں، اور ساری زبانوں پر، ساری لغات پر گفتگو کرنا بڑا محال ہے. اس لیے بعض دفعہ اختصار سے کام لینا پڑ رہا ہے. یہ فہرست جو ہے یہ بڑی طویل ہے، اس لیے اس سے کہ جو اہم اسماء ہیں صرف ان کا خلاصہ عرض کی دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، کے لفظ ہی سے مستعار لیا گیا ہے. یہ مادہ اور ماما، مامی، ماموں، ممانی کے لیے بھی کو ہی ماخذ بنایا گیا. اب کے قریب صوت ایک اور رشتہ ہے امہ، جس کا مادہ ہے عین، میم. یہ لفظ پھوپھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر میم دونوں کو ان کے متبادل پھر سے تبدیل کر دیے جائیں تو یہ پھوپھو، پھوپھی، پھپھی، بووا اور بھوا کا تلفظ اختیار کر لیتی ہے. اب اسی ماخذ سے پھوپھی سے تعلق رکھنے والے پھوپھی زاد اور پھوپھا، پھپھیرا یا پھپھیری جیسے الفاظ جو ہیں ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا رشتہ ہے ہمارا، اس کے بھی صوت اس سے کافی حد تک ملتی ہے. فرق یہ صرف بڑا ہے کہ وہ پہلے ہونٹ بند کرنے کی آواز تھی اور اب جو ہے دوسرا حرف جو ہے اس کی آواز ہونٹ کھولنے کی یعنی با کی آواز ہے. تو الف اسی طرح جیسے میں استعمال ہوا ہے یہاں بھی الف استعمال ہوا تھا، اور میم کی بجائے با کا حرف آ گیا، جس سے اب، ابی، یہ
اس کی صوت بن رہی ہے الف با با، اس کا مادہ ہے، والد کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اب۔ اب اس سے ابا، ابو، ابی، باپ، پیو، باپو، بابا، پاپا اور انگریزی کا پوپ لفظ بنا ہے۔ اب باپ کے لیے انگریزی میں فادر کا لفظ بھی آتا ہے، فارسی میں پدر کا لفظ بھی آتا ہے۔ اس کے لیے ان الفاظ کے لیے ماخذ بنایا گیا ہے متران کو، مادہ ہے اس کا میم تو را، یہ لاٹ پادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب پادری کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی سے بنا ہے، متران کے، متر کو لے جائیں ماتری، ماتری کے وزن پر تو پادری کا لفظ بنتا ہے۔ فارسی کا پدر، متر کے وزن پر، متر جو ہے وہ پدر کے وزن پر لے آئیں تو پدر کا لفظ بنتا ہے۔ اسی طرح رو نون این کاٹ دیں تو مت رہ جاتا ہے، اسی سے پتا کا لفظ ہندی میں بنا ہے۔ اب اور بڑا پیارا رشتہ ہے ابن، بیٹے کا رشتہ بڑا، اور ہماری زبان میں چھوٹے کو بننا بھی کہتے ہیں، منا بھی کہتے ہوں، اور یہی الفاظ جو ہیں تقریباً یہ صوت ملتی منی اور منین، یہ انگریزی کے ابدال ہیں۔ ننا بھی اسی چھوٹ پنے کی وجہ سے اس کو ننا بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور پیارا رشتہ ہے بیٹی کا۔ بیٹی جو ہے یہ بنت کے بگڑنے سے بنی ہے، بیٹی جو ہے یہ بنت کے بگڑنے سے بنی ہے۔ اس میں سے صرف ایک حرف جو ہے نون کا حرف حذف ہونے سے بت بن گیا۔ اب بت کا کے درمیان با اور تا کے درمیان یا لگانے سے بیٹی کا لفظ بنا ہے۔ اگر اس بنت کو پوری طرح اس طرح لیں تو اس کے آگے صرف واو کا اضافہ کر دیں تو بنتو یا بنتو کا لفظ بنتا ہے، پنجابی میں استعمال ہوتا ہے۔ بیٹی کے علاوہ بٹیا، اردو والے بڑے پیار سے بٹیا یا بٹوا بھی اس کا تلفظ ایک ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں ایک قرینہ یہ ہے اردو کا کہ مؤنث بنانے کے لیے یہ کا لائقہ ہے اور مذکر بنانے کے لیے الف کا ذائقہ ہے۔ اب بیٹ کے آگے الف کا لائقہ لگا دیں گے تو بیٹا بن جائے گا۔ اب جس طرح نون حذف کرنے سے صرف بت رہ گیا، یہ بت جو ہے پنجابی کے پت، اور درمیان میں اگر واو لگا دیں تو پوت، اور بنتن تنوین سے ہم پڑھیں گے تو یہ پتر اور فارسی میں پسر کا تلفظ اختیار کر لے گا۔ اب پوتے کے لیے حافظ یا حفید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں مادہ ہے ہا فا دال، پوتے کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ پھر اگر اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں تو پوترا، پوتی، پوتری اسی سے بنے ہیں۔ یہاں اس لفظ کا صرف ہا جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے، اور فے دال جو باقی بچ گیا سے اسی سے فودا کے صوتیے سے پوتا، فودی کے صوتیے سے پوتی وغیرہ بنے۔ اب پوتے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سبت، مادہ ہے سین بے تے، سپوت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے بنتا نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں استعارتاً بعض مادوں کو ماخذ بنایا گیا ہے اردو کے لیے، دوسرے پنجابی کے لیے، جیسے ہا با کی مادے سے پیارا کا معنوں میں حب کو ماخذ بنایا گیا ہے۔ اس سے ہا ہٹا دیں تو باقی
با رہ جاتا ہے. اس با سے پنجابی میں پہا کا لفظ بنا ہے. با جو ہے پے میں تبدیل ہو گیا ہے. آگے اسی کے آگے ای، یہ اس کا لاحقہ لگانے سے، ای کا لگانے سے یہ بھائی کا تلفظ اختیار کر گیا. اب اس کو ہم یوں پڑھیں بھائی بیوی یا بی، تو بھابھی کا لفظ اس طرح بن گیا. پنجابی میں ہم اس کو بھابھی کہتے ہیں. اب ہبن یا حبن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے برا یا برا کا صوتیہ بنے گا، جو پنجابی کے الفاظ ہیں بھائی کے لیے. اچھا، اب برادر کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہوا نظر آتا ہے، مگر برادر کے لیے اصل ماخذ جو ہے وہ ولی کا ہے. پرنس کا یا برادر کا یا بردر کا صرف اصلی ماخذ جو ہے وہ ولی معلوم ہوتا ہے. اب بھتیجا، بھتیجی، بہن، بہن، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی مادہ ہا با با سے بنتے نظر آتے ہیں. اب جو دیکھیں حبیبہ پیاری، تو یہاں بھی ہا جو ہے حذف کر کے اور بی ہا جو ہے اس کو یا میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ بی کا لفظ استعمال ہو جاتا بن جاتا ہے. اب اسی تلفظ میں تھوڑا سا ترمیمی تغیر کریں تو بیوی کا لفظ بن جاتا ہے. اب بیوی جو ہے یہ انگریزی میں وائف کا تلفظ اختیار کر لیتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے بزرگوں کی طرف، تو دادے کے لیے جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. یہاں بھی جی دال، دال جو ہے اس کو ماخذ بنا کر دادا، اور مونس کے لیے جدہ، مونس کے لیے جدہ کا لفظ اس کے آگے ہا لگانے سے جدہ بن جاتا ہے. جدہ جو ہے وہ دادی کے لیے مونس. اب اسی کو ماخذ بنا کر کے جد کا لفظ بنایا ہے، جس کو ڈیڈی، ڈیڈ، چچا، چاچی، چاچی، چچی، چچا زاد وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. خالو کے لیے الخال کا لفظ آتا ہے. ماموں کے لیے الخال جو ہے اس سے انکل بنا ہے. خالہ کے لیے خالہ ہی کو ماخذ بنایا گیا ہے. اب سسرالی رشتے جو ہیں ان کے لیے سیر کے لیے سواد ہا را کو ماخذ بنا کر کے سورا، سالہ، سالی اسی سے بنایا ہے. اب بھائی، دوست اور ساتھی کے لیے اخن یا اخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اکن یا کن اسی سے بنا ہے. اختن سسٹر اور ڈاٹر کے لیے بیٹی اس کا معنی ہے. تو یہ تھا اختصار کے ساتھ